sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم. تقریباً 3 مہینے تک مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دینے والی ایران امریکہ جنگ میں بظاہر فوجی کامیابی کے بعد اب ایران مذاکرات کی جنگ جیتتا نظر آ رہا ہے. بظاہر ایران امریکہ ڈیل ایران کی مرضی منشا کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. بظاہر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا غلبہ بھی برقرار رہے گا اور اس راستے سے گزرنے والی ٹریفک سے ادائیگیاں بھی کسی نہ کسی شکل میں ایران کو ملیں گی. ایران کے فروزن ایسٹس کے غیر منجمد ہونے کے بھرپور ثبوت سامنے آ رہے ہیں. بہرحال سوال اب بھی باقی ہے کہ اس سب کے باوجود کیا دوحہ میں جاری مذاکرات مستقل امن کی بنیاد بن سکیں گے یا صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوں گے. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ ٹیکنیکل مذاکرات کل سے دوحہ میں جاری ہیں. امریکی وفد میں شامل اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کرشنر نے قطری وزیر اعظم سے پاکستانی میڈیٹرز کی موجودگی میں ملاقات کی، جبکہ ایرانی وفد نے ڈیپٹی فارن منسٹر کاظم غریب آبادی کی قیادت میں قطری اور پاکستانی حکام سے بات چیت کی ہے. مذاکرات میں بیسک فوکس ایران کے فلٹس کی ریلیز، اسٹریٹ آف ہرمز اور MOU پر عمل درآمد ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل العربیہ نے خبر بریک کی ہے کہ مذاکرات میں ایران کو $3 بلین جاری کرنے پر ابتدائی اتفاق بھی ہو گیا ہے. ایران نے $3 بلین کی مرحلہ وار ریلیز کو مذاکرات میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے مشروط کیا تھا. اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق عمان کی پیش کردہ نئی تجاویز بھی بات چیت کے زمرے میں ہیں اور مذاکراتی وفود عمان کی تجویز پر کنسلٹیشن کے لیے اپنے ممالک واپس جا رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی مذاکرات کو انتہائی پازیٹیو قرار دیا ہے. آج جہاں صحافیوں سے گفتگو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. آپ نے محسوس کیا بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ پیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکہ سے ملاقات کی درخواست کی ہے، لیکن اگلے روز ہی ایران نے اس کی بھرپور تردید کر دی تھی. ایرانین فارن منسٹر کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی. یہ بات چیت مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد سے متعلق ہوگی، جن میں ایران کے محدود یا منجمد اثاثوں کی ریلیز سے متعلق شق بھی شامل ہے، اور اس حوالے سے بات چیت قطری حکام کے ساتھ کی جائے گی. لہٰذا میں ایک بار پھر واضح کرتا ہوں کہ آئندہ چند روز کے دوران امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں کی گئی. ہمیں آنے والے دنوں میں جاری عمل کا جائزہ لینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کب اور کس انداز میں شروع کیے جائیں. اسی بیک گراؤنڈ میں ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیولپمنٹ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک MOU کی 5 شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جن میں لبنان میں جنگ کا خاتمہ، ایرانی آئل ایکسپورٹس اور فروزن ایسڈز کی بھرپور ریلیز شامل ہے. ہم اس وقت ہرگز مذاکرات نہیں کر رہے. ہمارا حالیہ دورہ سوئٹزرلینڈ بھی صرف ڈائیلاگ یعنی بات چیت کے لیے تھا. یہ بات چیت آرٹیکل 13 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے مقصد سے کی گئی تھی. آرٹیکل 13 کے مطابق 14 شقوں پر مشتمل مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے یا بعض معاملات میں انہیں مکمل کیا جانا چاہیے. جب تک ان مخصوص شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا، ہم باقی شقوں کی طرف نہیں بڑھیں گے.
بے شک پریزیڈنٹ ٹرمپ جلد ایگریمنٹ چاہتے ہیں، لیکن ایران جلدی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی قیادت ایران کی مذاکراتی اسٹریٹجی سے پریشان ہے، جس کا اعتراف وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کا فارسی انداز ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ I'm not saying they're going to, I can't predict, of course, the future. But so one, there are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this. Persian negotiation tactics. بہرحال اس پورے پیس پروسیس کو اب بھی ساری دنیا مانتی ہے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل سے ہے۔ ایران نے 9 جولائی کو شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات آفیشیل طور پر منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے موجودہ رہبر آیت اللہ مجتبی خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حامی کرائی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول میں رکھے گا، تاہم ایران نے خبردار کیا کہ کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسی دوران اسٹریٹ آف ہارموز بدستور گلوبل فوکس ہے۔ اگرچہ کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد میری ٹائم ٹریفک بحال ہو رہا ہے، لیکن جنگ سے پہلے والی سطح ابھی تک واپس نہیں آ سکی ہے۔ انشورنس اخراجات بلند ہیں، عالمی شپنگ کمپنیز بھی اس سے انتہائی خطرناک سمندری راستہ تصور کرتی ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اسے سوورن رائٹس حاصل ہے، جس کو وہ باقاعدہ ایکسرسائز کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کسی ایرانی پابندی یا ٹرانزٹ فیس کو بظاہر تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ باقر غالباف نے اسے ایران کی سب سے بڑی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایم یو کے تحت دی گئی 60 روز کی رعایت پرماننٹ نہیں ہے، عارضی ہے، اور پری وار سٹیٹس اب کبھی بحال نہیں ہوگا۔ یہی خدشات گلوبل انرجی سیکیورٹی کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا ہے کہ امریکی فوجی برتری کے باوجود ایران عالمی توانائی سپلائی کو متاثر کرنے کی صلاحیت دکھا رہا ہے۔ سابق امریکی NSA اور صدر اوباما کے دور میں ایران کے نیوکلیئر معاہدے کے انتہائی اہم مذاکرات کار آرکیٹیکٹ جیک سلیون کے مطابق ایران اس وقت ہرموز کو اپنی سب سے بڑی ڈپلومیٹک پاور کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اس صورتحال کے بعد گلف اسٹیٹ صرف امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے چائنا اور دیگر طاقتوں سے تعلقات بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ The Iranians are leaning forward to exercise control over the strait to remind the world that they control that waterway, then leaning back when the Trump administration objects vigorously enough because the Iranians want to keep getting the windfall that they've gotten out of this MOU. What does this do to the Gulf states? How are they looking at their future going forward? Look, I think that they are now questioning the basic model upon which they've built their security, which has been essentially a deep partnership, security partnership with the United States, including forward deployed American bases in their countries. I think now they're asking themselves, what are we getting for that? And do we need basically a more diversified approach that involves a degree of hedging with other powers, maybe including China, and definitely includes quiet diplomacy with Iran to try to make sure that they're de-escalating with their neighbor across the strait. اسی بیک گراؤنڈ میں فارمر US ٹریجری سیکرٹری جیک لیو کے خیال میں جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران کا انفلوئنس اور کنٹرول پہلے کے مقابلے میں بڑھتا دکھائی دیا ہے۔ Strait of Hormuz wasn't an issue until this war. So back in 2015, when we negotiated nuclear agreement with Iran, Strait of Hormuz wasn't closed before or after. So coming out of this memorandum of understanding was really just a commitment of some kind to reopen the Strait of Hormuz that was closed because of this war. We don't know under what terms the Strait of Hormuz will be reopened. There's language in the memorandum of understanding that each side is reading differently, where Iran believes that they've been in some sense given more control over the Strait of Hormuz than they had before. That's unfortunate. I hope it doesn't end up there. It does seem, whether they charge a fee or not, they certainly have increased their kind of control over the Strait of Hormuz. بہرحال دوحہ سے آنے والی خبروں نے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو جنم دیا ہے۔ گلوبل آئل مارکیٹس میں جان پڑ گئی ہے، آئل پرائسز جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی ہیں۔ آج برینٹ کروڈ $71.89 پر بیرل، جبکہ WTI کی قیمت $68.75 پر بیرل ہو چکی ہے، یعنی کہ جنگ سے پہلے کی قیمتیں واپس ہو گئی ہیں۔ اس پوری ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی موسٹ سیزن ڈپلومیٹس میں سے ایک ہے، فارمر
permanent representative United Nations, envoy to US and UK. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بظاہر ایران مذاکرات کہتا ہے ڈائریکٹ ہماری بات چیت نہیں ہو رہی, وہ امریکہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, بہت ہی اسٹرانگ ٹون ٹینر گفتگو کر رہا ہے. اس کے باوجود جو ڈیولپمنٹس رپورٹ ہو رہی ہیں وہ ساری وہ ہیں جو کہ ایران کی مرضی کی ہیں, ایران کی منشا کی ہیں, اور شاید تمام ڈیولپمنٹ ایران کی پسندیدہ نظر آ رہی ہیں. ایک جنگی صورتحال تھی جس کے بعد ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اب جو ہے آل دا وے یہ ایران کی ہی بات کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. جی کامران, لگتا تو یہی ہے کہ ایران از کالنگ دا شاٹس ان دا نیگوشیٹنگ پروسیس. جیسے کہ جنگ میں بھی دے اچیو دی اپر ہینڈ, اسی طرح مذاکراتی میز پہ بھی ان کا پلہ حاوی ہے. دے آر ایبل ٹو ڈٹرمن دا پیس آف دا پروسیس ایز ویل ایز دی ایجنڈا آف دا پروسیس. تو اب جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا, دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ انہی کی ایشوز پہ ہیں. ظاہر ہے کچھ امریکہ کی پرائیورٹیز ہیں, کچھ ایران کی پرائیورٹیز ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے جو پیوٹل ایشو سامنے آیا ہے نا وہ ہے کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہارموز. نیوکلیئر وغیرہ جو ایشوز ہیں وہ تو میرا خیال ہے بہت ہی ان اے وے دور چلے گئے ہیں. they are left to be tackled later, لیکن it's really the Strait of Hormuz. and ایران کی کوشش یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس اور لیجٹیمیسی حاصل کرے کسی طرح کہ جو فیوچر گورننس ہوگی وہ ایران کے کنٹرول میں ہوگی, جس سے کہ وہ عمان کے ساتھ بھی ظاہر ہے تعاون کریں گے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے جو ٹاکس اب ہو رہی ہیں دوحہ میں, ایز یو نو the scene has shifted from Islamabad and Geneva to Doha, اور وہاں پر لگتا یہی ہے جو کہ صدر ٹرمپ نے بھی جس کو تسلیم کیا کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. جہاں تک ایسٹس کا تعلق ہے, ایران کے ایسٹس کا, وہ بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موومنٹ ہوئی ہے وہاں. لیکن دیکھیں یہ جو پورا سلسلہ ہے, پروسیس ہے, یہ اسی طرح ہی رہے گا میرا خیال ہے, آن اینڈ آف, اسٹاپ گو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے, جو کہ ہم آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں, نیگوسیٹڈ آؤٹ کم جو اب تک ہمارے سامنے آیا ہے, اسٹیٹڈ ان اسٹیٹڈ, اسپوکن ان اسپوکن, لیکن اس میں یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے, یا یہ آپ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ امریکہ کی مجبوری ہے اب, یا یہ کہ یہ کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے جو یو ایس کی پالیسی جو ہے وہ لے رہی ہے, اور یہ اس سے زیادہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کامران میرا خیال ہے یہ امریکہ کی اور صدر ٹرمپ کی مجبوری بن چکی ہے. آپ کو معلوم ہوں گے کہ وہاں پر اندرونی پریشر جو ہے وہ کیسے ماؤنٹ کرتا گیا, بڑھتا گیا صدر ٹرمپ پہ. وہ پریشر معاشی بھی تھا اور ہے, اس لیے وہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ جی تیل کی قیمت اب نیچے آ گئی ہے, اسٹاک مارکیٹس آر ڈوئنگ ویری ویل. ان کو کیا ضرورت ہے یہ بار بار کہنے کی؟ اس لیے کہ یہ سارے جو فرنٹس تھے they were in trouble. اور پھر reliability of oil supplies اور energy supplies from the Strait of Hormuz is a big challenge for the global economy and it has implications for the American economy. پھر سیاسی پریشر, ظاہر ہے مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز نومبر میں ہیں, لیکن they're looming. اور ریپبلکن پارٹی میں بھی کرٹیسزم خاصی بڑھتی گئی ہے صدر ٹرمپ کے اس ایکشنز پہ, ملٹری ایکشنز پہ. اور پھر کرٹیسزم فار رائٹ سے آئی ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. سو آئی تھنک صدر ٹرمپ وڈ لائک ٹو کوئکلی کنکلوڈ دس ڈیل, لیکن دیٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو. وہ ایک آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی بھی ایشوز بہت ہی پیچیدہ ہیں, اور ان ایشوز پہ دونوں سائڈس کی جو پوزیشنز ہیں وہ ابھی بھی کافی فار اپارٹ اینڈ نان الائنڈ ہیں. تو کیا ریسرجنٹ ایران جو ہے وہ جو اب اس کا فیوچر نظر آ رہا ہے نیئر اور ڈسٹنٹ, اس میں کیا وہ اسٹریک نظر آ رہی ہیں جو کہ اب ریکور کیا ہے ایران, اور پہلی بار اس کی آئل سپلائیز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بحال ہو گئی ہیں,
انہوں نے کہا تھا کہ اس دوران جب کہ یو ایس نیول بلاکیٹ تھا ہمارا ایک بیرل بھی نہیں گیا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 ملین بیرل جو ہے وہ ایرانین آئل سپلائز شروع ہو گئی ہیں. ایرانین ایسڈز فروزن جو تھے وہ انفروز ہونے کے وہ خبریں جو ہیں وہ دوحہ سے مسلسل آ رہی ہیں، اس کے علاوہ یو اے ای سے بھی آئی ہیں. اور یہ تمام چیزیں ایک ریسٹوریشن آف ایران اور ایک ریہیبلیٹیشن آف ایران، یہ تمام جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ٹو واٹ، اور اس کے دوران یو ایس اسرائیل بریک اپ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے. تو یہ اب کس طرف یہ مڈل ایسٹ اور یہ پورا علاقہ اور اس علاقے کی پوری جو جیو اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے کس طرف آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بھی بیان کیا، میرا خیال ہے کہ ایران ول ایمرج اسٹرانگر فرام دس کانفلکٹ اینڈ فرام دا نیگوشیٹنگ پروسیس. لیکن یہ بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ آخر ایران ہیز اے لانگ وے ٹو گو بفور ریکورنگ. دیئر اکانومی واز آلریڈی ویری ویک اینڈ فریل اس جنگ سے پہلے، اور جنگ کے بعد ظاہر ہے جو بلوز ہوئے ہیں، دا بلوز ٹو ایرانز اکانومی آلسو، خاص طور پہ جو آئل ایکسپورٹس وہ نہیں کر پائے، جو کہ لائف لائن ہے ایرانین اکانومی کے لیے. تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے نہیں ان کا ریوائول ہوگا، وقت لگے گا. اور پھر ایسٹس جو انفریز ہوں گے، ظاہر ہے اس کا بہت بڑا رول ہوگا. لیکن جیو پولیٹکلی آئی تھنک اف وی لک ایٹ دی اوور آل پوزیشن ایران کی، they will emerge as a major power in the region. اور اس میں پھر جو گلف اسٹیٹس کی مجبوری ہوگی وہ ہوگی to improve their relations with Tehran, to make sure کہ the relations in the future are smooth. اور یہ بھی یاد رکھیں نا کامران کہ اس جنگ سے پہلے تو ویسے ہی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان راپروشما ہو چکا تھا، جو کہ چین نے میڈیٹ کیا تھا. So the trend was in a certain direction, which was beginning to end Iran's isolation in the region. Lekin phir the jung intervened and things got much worse between the Gulf states and Iran. So I think ye bhi bahut bada question hai ki how long will it take for relations between the Gulf states and Iran to repair. Main to ye bhi argue karti rahi hu ki Iran's emergence apart, the era of US dominance in the Middle East is coming to an end. And I think we will see probably the US disengaging from the Middle East and really focusing on where their own national security strategy said, which is the Western Hemisphere and China. Does that mean that there can be a genuine US-Iran peace in coming months or years؟ اگر یہ اگلے 60 days کے اندر کوئی اور بیسک یہ ایگریمنٹ کی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، جو ٹیکنیکل ڈائلاگز ہیں وہ اگر پازیٹیولی آگے بڑھتے ہیں، تو کیا ہم وہ زمانہ دیکھ سکتے ہیں جس پہ پرہیپس یو ایس سے ایران ڈپلومیٹک ٹائز ریسٹور ہو سکے؟ جی، یہ پاسبلٹی تو ہے، بیکاز اگر تو واقعی یہ سیٹسفیکٹری طور پہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے فلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو جاتی ہے، نیوکلیئر ایشو، اب تو ٹرمپ بار بار یہی کہتا ہے نا کہ میں نے اس لیے جنگ کی تھی، تو وہ تو ایشو ابھی بھی ریزالو تو ہونا ہے. تو اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو دیکھیں فیس ٹو فیس میٹنگ تو ہو چکی ہے 50 سال بعد، 47 ایئرز لیٹر اسلام آباد میں جو ہوئی. سو کافی جو روڈ بلاکس تھے ٹو ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتے گئے ہیں. So yes, there is certainly a possibility. میرا نہیں خیال it will happen anytime soon, and certainly it will take several months, I would say. And connected to that, کیا یہ صحیح ہے کہ جو یو ایس اسرائیل جو ایٹ لیسٹ کریک ہے، بڑا سیویئر کریک ہے، اسٹریٹجک کریک ہے چلے ایران کے معاملے میں، یہ کتنا ڈیپ ہے اور یہ کتنا جینوئن ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، سیٹ بیک تو ہوا ہے اس ریلیشن شپ میں، اور سب سے بڑا سیٹ بیک صرف ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات میں نہیں، سیٹ بیک ہے کہ امریکن پبلک اور امریکن جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا کنگریشنل اوپینین ہے، دے ہیو ناؤ گون سار آن اسرائیل. سو اوپینین پولز کیا دکھا رہی ہیں؟ وہ یہی دکھا رہی ہیں کہ جی پبلک سپورٹ فار اسرائیل ہیز بین پلنجنگ. اور یہ نہ صرف اس جنگ سے ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے غازہ سے بھی ہونا شروع ہو چکا تھا.
پھر آپ دیکھیں کہ امریکن پبلک یہ بھی تو دیکھتی ہے کہ اسرائیل انٹرنیشنلی بھی تو آئسولیٹڈ ہے. سوائے امریکہ کے اور کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ اکا دکا کوئی ہوگا ویسٹرن فار رائٹ کی حکومت یورپ کی، لیکن ادر دین دیٹ تو دنیا کے سامنے اسرائیل از آئسولیٹڈ. سو دا سیٹ بیک از ہیوج. مگر اس کا یہ مطلب نہیں، اور نہ ہمیں یہ غلطی کرنی چاہیے ٹو کنکلوڈ کہ اسرائیل یو ایس اسپیشل ریلیشن شپ جو ہے وہ اب ایروڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. ہاں وہ کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. تو یہ اس بیک ڈراپ کے اندر جو پیس انیشیٹیو ہے، جو بہتری آ رہی ہے، جو یو ایس ایران جو اس وقت رپروچما کی بگننگ نظر آ رہی ہے، یہ اپنی جگہ، اور یہ اس سے چیز بھی واضح ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اسرائیل ڈسپریٹ ہے کہ یہ سچویشن خراب ہو، یہ اس میں کوئی بہت بڑا جو ہے کیوس پیدا ہو جائے. اور اس بیک ڈراپ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 جولائی کو ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے ایران میں، جو آیت اللہ خامنہئی کی بیریل اور ان کی لاسٹ رائٹس کی جو تقریب ہے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں. اسرائیل سے آوازیں ایسی آئی ہیں کہ وہ اس کو ڈسرپٹ کریں گے یا وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو ابھی سپریم لیڈر ہے آیت اللہ مجتبی خامنہئی. ڈو یو ٹیک دس تھریٹ سیریسلی؟ جی، I do take threat seriously because ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اسرائیل کافی پینیٹریٹ کر چکا ہے، انٹیلیجنس ان کی کافی پینیٹریٹ کر چکی ہے ایران کے اندر. تو آف کورس ایران ہیز آلسو ریئیکٹیڈ اینڈ ٹیکن اے لاٹ آف ویری ہارش ایکشنز ایکچولی. بہت سے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا اور آئی تھنک سینٹنس بھی کیا. لیکن یہ ایک خطرہ ضرور ہے. اب آیا دیکھیں، اسرائیل ڈز ناٹ ایکسیپٹ دی ایگریمنٹ بٹوین دا یو ایس اینڈ ایران، تو وہ تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جہاں بھی وہ اس کو ٹورپیڈو کر سکتا ہے، اس کو انڈرمائن کر سکتا ہے، وہ کرے گا. سو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک اسرائیل کو کنٹرول کر پائے گا. آئی تھنک دیٹس دا کی کویسچن. مگر کیا یہ ٹریگر کر سکتا ہے کوئی میجر، اگر ایران معاف کیجیے گا، اگر اسرائیل ریئلی کوئی ایسی چیز کرتا ہے، کوئی اسٹرائک ہوتی ہے جب وہاں پہ گلوبل لیڈرشپ بھی موجود ہوگی، جہاں پہ پورے ایران سے لوگ ہوں گے، شاید 1 کروڑ لوگ وہاں پہ جمع ہوں، اور اس قسم کی اسمبلی کو اسٹرائک کرنا، یہ تو بہت بڑا کیوس ہو جائے گا نا پورے دنیا میں، کیونکہ جو رسپانس ہوگا، جو کچھ ہوگا، وہ تو بہت بڑا ہوگا. اور یو ایس جو ہے، جو کہ ایک طرح سے انڈر رائٹ کر رہا ہے اس معاملے میں، گو کہ اس کی کوئی پبلک وہ نہیں ہے، عباس عراقچی نے کہا ہے، وہ ایسا ہونے دے گا. دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہے. اس طرح کا اگر کوئی بہت ہی بڑا سانحہ ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اٹ کوڈ بی اے ڈیل بریکر. بیکاز ایران نے تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے نا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، کہ یہ تو ذمہ داری امریکہ کی ہے کہ وہ اسرائیل کو رین ان کرے. اینڈ یس، اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو اس سے جنگ بھی رینیو ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک امریکہ نوز دا اسٹیکس، تو کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کو. ڈاکٹر صاحب، اسی دوران جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے، جو گلف سٹیٹس ہے، ان کا جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن بڑی پازیٹیو اور شاید پروڈکٹیو جو ہے وہ ایران کے ساتھ جاری ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جو حالیہ دنوں میں کوئی ایرانین رسپانس آیا امریکن اسٹرائکس کے جواب میں، تو وہ بڑا محدود تھا، کویت تک اور بحرین تک اور پرہیپس جارڈن تک ہے. اور باقی جو ایک نارمل جو ہم نے جنگ کے زمانے میں ٹارگٹنگ دیکھی تھی ایران کی، وہ نہیں ہوئی ہے. تو جو ونڈ ہے وہ باقاعدہ پرو پیس ہے اور پرو ایگریمنٹ ہے اور پرو حالات کی بہتری ہے. میرا خیال ہے یہ تو فیوچر ہے کہ فیوچر ول ڈیمانڈ کہ جو گلف سٹیٹس ہیں اور ایران وہ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالیہ جو ٹینشنز ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، پھر ایران نے ریٹیلیٹری اسٹرائکس بھی کی، لیکن وہ سب کنٹرولڈ آپ کہہ لیجیے ایسکیلیشن تھی. اٹ ڈڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ گلف اسٹیٹس ول آلسو ریمین ویری میجرڈ ان دیئر رسپانس. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. لیکن کامران، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بہت اہم چیز میں ریز کرنا چاہتی ہوں فیوچر کے بارے میں، اور وہ ایک فائنڈنگ ہے، اور میرا خیال ہے میری بھی وہی کنکلوژن ہے. ایک فائنڈنگ ہے
ایک رپورٹ کی جو ابھی شائع ہوئی ہے بائی دی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ISSI ان اسلام آباد, اس میں بہت لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں, ایکسپرٹس فرام آل اوور دا ورلڈ, اور اس کی جو کور فائنڈنگ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو فیوچر ریجنل آرڈر ہوگا اس خطے کا, مڈل ایسٹ کا, دیٹ ہیز ٹو بی ریجنلی اونڈ اینڈ ریجنلی ڈریون. اور اب ایکسٹرنل ایکٹرز پہ کوئی ریلائی نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ وہ ریلائبلٹی ریئلی وینٹ نو ویئر. ریلائی کرنا واز ناٹ it didn't deliver. So therefore the future of the region is going to be in the hands of the regional states, who will also have to work together to make sure کہ جو بھی ایک ریجنل آرڈر ایمرج کرتا ہے وہ اسٹیبل ہو اینڈ آف کورس ایکسیپٹیبل بائی آل. تو اس سینیریو میں جو یہ کواد ایمرج کیا ہے, کنگڈم آف سعودی عربیہ, پاکستان, ایجپٹ, ٹرکی, how important is that? ہاں کامران, that's a very important question that you raised. وہ that can serve as the foundation of such efforts to create a regionally driven order, security order for the Middle East. اور اسی پورے بیک گراؤنڈ میں جو ہمارا میجر تھریٹ رہتا ہے, ہمارے جو سیکیورٹی تھریٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آف لیٹ ہم نے بھی بڑا رسپانس کیا ہے, وہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو انڈین تھریٹس ہیں, ایک اوور آل آپریشن سندور وغیرہ کی بات بھی وہاں ڈائی ڈاؤن نہیں کی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک چینل کی بھی بات ہو رہی ہے اور کافی سیریس لیول پہ بھی ہو رہی ہے, اور RSS کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ جی کہ بات چیت ہونی چاہیے اور تمام چیزیں. یہ مکس جو ہے اوور آل ہمارا جو بالکل نیکسٹ ڈور نیبر کا اور یہ ہمارا ریجنل مکس ہے, یہ کدھر الائن کرے گا اس پوری صورتحال میں؟ دیکھیں انہوں نے تو پہلے سے الائن کر لیا ہے نا, انہوں نے الائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. ہماری الائنمنٹ تو بالکل مختلف ہے جی, تو اس میں تو کوئی میرا خیال ہے سرپرائز ایلیمنٹ نہیں ہے, تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن جو خطرہ ہے ہمیں بھارت سے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت جس قسم کے ایکشنز انڈیا لے رہا ہے آن دا انڈس واٹر ٹریٹی اور ادروائز آلسو, وہ دے کنٹینیو ود دیئر تھریٹس. پھر دے ہیو کنٹینیوڈ ود اے میجر ری آرمامنٹ پروگرام which is to prepare perhaps for the next round with Pakistan, we don't know. لیکن ہمیں اس پہ فوکس اپنا ظاہر رکھنا چاہیے. پھر جو میری اطلاعات ہیں, ابھی ایک ٹریک 2 ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, آپ نے ظاہر ہے اس کا سنا ہوگا جی, اور اس میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی جو کہ اس کا حصہ تھے فرام دا پاکستانی سائڈ, اور انہوں نے کہا جی اس دفعہ تو انڈین سائڈ جو تھی وہ ٹریک 2 اور بیک چینل میں بھی ان کے بارے میں بھی انہوں نے سوال اٹھائے. بلکہ میرا سوال ان سے یہ تھا کہ آر دے ایٹ آل انٹرسٹڈ ان اے بیک چینل. چلے باقی فارمل ڈائلاگ تو چھوڑ دیں, اس پہ تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے بار بار کہا ہم تو نہیں بات کریں گے, وہی جب تک پاکستان ہمیں ٹیررزم پہ نہیں سیٹسفائی کرے گا ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہ کریں, we've lived without a dialogue for so long, we'll live for some more years without a dialogue. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ان کے مطابق, ان پارٹیسپنٹس کے مطابق, انڈین سائڈ سیٹ کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ بیک چینل کو بھی ریزیوم کرنے میں تیار نہیں ہے. سو یہ جو ہم نے کچھ آوازیں سنی جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ, RSS کے سیکرٹری جنرل نے کہا, وہ ہاں دے آر امپورٹنٹ وائسز, کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ پالیسی ہے ایٹ آل. سو وی ول ہیو ٹو کنٹینیو ٹو کیپ آن الرٹ as far as our eastern border is concerned. اوکے گریٹ. کیا دنیا کے سب سے قدیم اور محفوظ سمجھے جانے والے ایسڈ کی چمک ماند پڑنے لگی ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں گولڈ یعنی سونے کی, جو ہزاروں برس سے دولت محفوظ رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے. جی ہاں, وہی سونا جو 5 مہینے پہلے تک جنگوں, جیو پولیٹیکل ٹینشن اور فائنینشیل مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ کے باعث $5,600 فی اونس کی تاریخی سطح کو چھو رہا تھا. دنیا بھر کے انویسٹرز کسی بھی قیمت پر سونا خریدنے کے لیے بےتاب تھے. آج اسی موڈ یکسر بدل چکا ہے. گلوبل مارکیٹس میں گولڈ آج جنوری کی بلند ترین سطح سے تقریباً
30% گر چکا ہے، 1/3 نیچے آ گیا ہے اور اس کی قیمت $4,000 فی اونس کی نفسیاتی حد بھی توڑ چکی ہے، جبکہ اپریل سے جون کے عرصے کے دوران سونے کی تاریخ کے بدترین کوارٹر میں ایک ثابت ہوا، یہ ہوا ہے پچھلے 3 مہینوں میں۔ دوسری جانب چاندی یعنی سلور کی صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ چاندی جنوری میں تقریباً $122 پر اونس پہنچنے کے بعد اب 50% سے زائد کریش کر چکی ہے اور اب $57 سے $58 فی اونس کے قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ایسٹ چند مہینے پہلے تک ناقابل شکست نظر آ رہے تھے وہ اچانک اس طرح سے کیوں بیٹھ گئے؟ ماضی میں سونے کی قیمت میں آنے والی بڑی گراوٹوں کی بنیادی وجہ امریکی مانیٹری پالیسی ہوتی تھی، لیکن اس بار اس تباہ کن گراوٹ کے پیچھے کئی گلوبل فیکٹرز کا ایک ساتھ اکٹھا ہو جانا ہے۔ پہلی بڑی وجہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس میں نسبتاً کمی ہے، ساتھ ہی دنیا کی بڑی اکانومیز میں انٹرسٹ ریٹس کے طویل عرصے تک ہائی رہنے کے امکانات نے گولڈ جیسے کم منافع والے ایسٹس کی اٹریکشن کو کم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انویسٹرز کو بینکس اور بانڈ سے اچھے ریٹرنز مل رہے ہوں تو وہ گولڈ میں پیسہ پارک کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہی وہ بیک گراؤنڈ جو کہ وجہ بن رہا ہے سونے کی قیمتوں کی اس زبردست گراوٹ کا۔ نتیجتاً کئی انویسٹرز اب گولڈ میں ہونے والے بڑے پروفٹس کو کیش بھی کرانا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ جلد از جلد وہ اپنے گولڈ کے ذخائر کو بیچنا شروع کر دیں، یعنی گولڈ خریدنے کے بجائے دھڑا دھڑ اس کی فروخت ہو رہی ہے۔ Investors are quite worried that the cost of carry of physical gold is going to move higher, and opportunity cost vis-a-vis fixed income instruments is getting elevated with the recent increase in interest rates along the entire curve. And we are worried that the US dollar remains firm as well as the Fed potentially starts tightening monetary policy. So I think for now we are in a situation where gold could certainly even break through. It's very, the firm support around 3,950, 3,900 from the long-term perspective. We have seen these tariffs imposed in, again, one of the largest precious metals markets in the world, India, and that is apparently having a negative impact on demand. So it's spotty. Demand isn't as strong as it was. Certainly from the ETF side, things aren't as robust as they were. گولڈ پرائسز میں اضافے کی وجہ دنیا کے 2 سب سے بڑے کنزیومر چائنا اور انڈیا کی زبردست خریداری تھی، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی جب سونے کی قیمتیں آسمان کی جانب بڑھ رہی تھی، اور یہ گزشتہ 6 مہینے پرانی بات ہے۔ تاہم اب ان دونوں ملکوں ہی نے گولڈ کی خریداری روک دی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک بالکل سادہ وجہ تھی، ریکارڈ ہائی پرائسز نے زیورات کی ڈیمانڈ کو متاثر کیا جس کی قیمتیں نیچے آ گئیں، اور اس سے قبل بھارت میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی عوام سے اپیل کی کہ وہ آئندہ 1 سال تک سونا خریدنے سے گریز کریں، جبکہ گولڈ سے منسلک امپورٹس پر بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا۔ ساتھیوں، گولڈ یعنی سونے کی خرید ایک اور پہلو ہے جس میں ودیسی مدرا بہت ادھک خرچ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا، کوئی یدھ ہوتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے۔ آج دان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیش ہت میں ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سال بھر تک گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی کارکم ہو، ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے، سونا نہیں خریدیں گے۔ جب خریدار پیچھے ہٹ جائے تو قیمتوں کا پر پریشر نیچے آتا ہے، ڈیمانڈ کم ہوئی، سپلائی جاری تھی اور قیمتیں زبردست طریقے سے گرنی شروع ہو گئیں۔ مختصراً یہ کہ سونے کی حالیہ گراوٹ صرف ایک کموڈٹی سٹوری نہیں بلکہ گلوبل انویسٹرز کی بدلتی سوچ کی ریفلیکشن تھی۔ جب انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو، ڈالر مضبوط ہو، اسٹاک مارکیٹ بہترین منافع دے رہی ہوں، جیو پولیٹیکل رسک وقتی طور پہ کم ہو جائیں تو سرمایہ محفوظ رکھنے کی ترجیح بھی بدل جاتی ہے، اور گولڈ اسی وجہ سے پہلی پرائرٹی نہیں رہا۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی امور، بزنس امور کے ماہر ممتاز اینالسٹ محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے سونے چاندی کی قیمتوں کے حوالے سے وہ صورتحال دیکھی جو شاید تاریخ میں نہیں دیکھی۔ ایک جانب سونے کی قیمتیں 7ویں آسمان کو پہنچی، تمام ریکارڈ توڑ دیے،
چاندی کی قیمتیں آسمان کو پہنچی، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، کبھی تاریخ میں اتنی قیمتیں اتنی تیزی سے نہیں بڑھی، پھر اس کے بعد گرنی شروع ہو گئی، اور پچھلے 3 مہینے میں سونے کی قیمتیں 1/3 کم ہو گئی، پچھلے 4-5 مہینے میں چاندی کی قیمتیں آدھی رہ گئی. عجب تماشا ہے. یا ایک سمپل یہ اصول ہے کہ جو چیز جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہے اتنی تیزی سے نیچے آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کامران صاحب، آپ نے ابتدائیے میں کافی حد تک ایکسپلین کر دیا. میں ذرا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دیکھیں یہ کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے 2000 کا ہوا کرتا تھا سونا، جو سال کے شروع میں جس طرح آپ نے بتایا 5,500 کا ہو گیا اور اب گر کے 4,000 ہوا ہے. تو اگر آپ تھوڑے سے لانگ ٹرم میں دیکھیں تو ابھی بھی یہ اپنی جو قیمت تھی اس سے دگنا ہے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ایران کی وار ہوئی ہے اور جو مہنگائی ہوئی ہے امریکہ میں اور دنیا بھر میں، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی رہیں گے، اور کچھ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ امریکہ میں مزید ریٹ بڑھ جائیں، جس کی وجہ سے آج 1 سال کا امریکی جو پیپر ہے گورنمنٹ کا، سرکار کا، وہ 4% ہے، اور 10 ایئر بانڈ بھی 4.4% ہے. تو امریکہ جیسے ملک کا 4% کا ریٹرن ریٹ بہت ڈیسنٹ ریٹرن کہلایا جاتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے سلور گولڈ کو فروخت کیا ہے اور ڈالر خرید رہے ہیں. ڈالر بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، 97 سے تقریباً 101 ہو گیا تھا، اب 100 کے قریب ہے. تو جو پیسہ ہے فکسڈ انکم میں جا رہا ہے کیونکہ وہاں ریٹرن اچھا ہے. دوسرا، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری جو بڑی اکانومیز تھیں جن کا ڈالر سے اعتماد کم ہو رہا تھا، چائنا بالخصوص، اس نے بھی اپنی بائنگ سلو کی ہے کیونکہ اس نے بھی دیکھا ہے کہ 2-3 سال میں اس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی. مگر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے کہا کہ جس چیز کو بڑھنا ہوتا ہے وہ گرتی ہے، یہ کووڈ کے بعد سے جب سے ڈیجیٹائزیشن دنیا بھر میں شروع ہوئی ہے اور یہ نیو جنریشن آئی ہے، تو چیزیں بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہیں اور بہت تیزی سے گر جاتی ہیں، جس کو ہم بھیڑ چال کہتے ہیں. یہی چیز ہم نے جو گولڈ اور سلور میں دیکھی، کچھ عرصے پہلے بٹ کوائن میں بھی دیکھی کہ اس کا ریٹ بھی آدھا ہو گیا ہے. تو یہ جو پچھلے 7-8 سال میں یہ جو نیو جنریشن کا جو ٹرینڈ ہے ڈیجیٹائزیشن کا، اس نے جہاں انویسٹر بیس کو بڑھایا ہے وہاں پہ کافی دفعہ جو فیصلے ہیں وہ irrational ہو جاتے ہیں، جذبات پہ کیے جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو سارا پیسہ بٹ کوائن سے، گولڈ سے، سلور سے نکل کر فکسڈ انکم کی طرف اور کچھ حد تک اسٹاک مارکیٹ کی طرف ہی جا رہا ہے. امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ 6 مہینے میں کوئی 10% بڑھ چکی ہے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی باتیں ہیں. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سونے کی قیمتیں گرنے کی وجوہات ہیں، جس تیزی سے یہ گری ہیں، 1/3 جو ہے گر چکی ہے اس کوارٹر کے اندر، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو انویسٹرز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو یہ بالکل پتہ تھا کہ مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، اس میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھیں گی. تو یہ بھی خیال یہ ہے کہ جو لیکویڈیٹی تھی، جو کیش تھا، وہ سونے سے نکلا اور آئل کی طرف گیا. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آئل کی قیمتیں بڑھی تو اس کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہو گئی، اس کا فائدہ بہت ہو گیا. تو یہ کتنا بڑی اثر تھا کہ جیسی جنگ شروع ہوئی، کیونکہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک کموشن ہو جاتا ہے، گولڈ کی قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ تیل کی قیمتیں ضرور بڑھ لی تھی اس کے ساتھ، تو یہ پیسہ جو ہے وہ سونے سے نکلا، تیل میں گیا اور سونے کی قیمتیں گر گئیں، اور ظاہر ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھی رہی. دیکھیں یہ بالکل واو، یہ تھوڑا ایبنارمل ہے کیونکہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو گولڈ کو سن کہا جاتا ہے. مطلب جب بھی حالات دنیا میں خراب ہوتے ہیں، انسرٹنٹی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے کرنسی سے، اسٹاک مارکیٹ سے نکل کے گولڈ کی طرف جاتے ہیں. مگر اس دفعہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ لوگ آئل کی طرف گئے کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کا کرائسس تھا، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس سے جو تیل آنا وہ رک گیا تھا. تو لوگوں نے کموڈٹی میں، بالخصوص آئل میں اور کچھ حد تک فرٹیلائزر میں، اور یہاں پیسہ لگانا شروع کیا، اور پیسہ گولڈ میں نہیں گیا، which is contrary to normal practice. مگر اب چونکہ وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے، جو رسک پریمیم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو گولڈ کی ویسے ہی جو اٹریکٹیونیس کم ہو گئی ہے کیونکہ گولڈ تو انسرٹنلی میں خریدا جاتا ہے. اور دوسری جانب آلدو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو، مگر جو وہاں اینالسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کم ہونے کی تو گنجائش نہیں ہے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے. اسی وجہ سے رسک پریمیم کا کم ہو جانا بھی گولڈ کے لیے ان اٹریکٹیو بن گیا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کا بڑھ جانے کی امید بھی جو ہے وہ گولڈ کے لیے نیگیٹو ثابت ہو گیا ہے. جب اس قسم کی ہم سرچ کی بات کرتے ہیں، پرائسز کی، انپریسیڈنٹڈ تاریخی سرچ جو ہم دیکھتے ہیں کموڈیٹیز کی، اور اسی طرح سے جب ہم بات کر رہے ہیں گولڈ اور سلور کی،
تو یہ جو ہم نے وہ دا لاسٹ ایئر اور سو دیکھا ہے، اس میں جو سمپل ایک فارمولا ہے جو ایک فیکٹر ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اسپیکولیشن کا ہوتا ہے. اسپیکولیٹرز میدان میں آ جاتے ہیں، ہائی نیٹ ورتھ اسپیکولیٹرز سامنے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آؤٹ رائٹ اسپیکولیشن جس کو ہم سٹا بھی کہتے ہیں، اس کا کتنا بڑا رول تھا؟ بہت زیادہ ہیں. میں نے آپ کو کہا نا، جب سے ڈیجیٹائزیشن شروع ہوئی ہے اور نیو جنریشن جو ہے آف اے بٹن گولڈ بھی لے رہی ہے، سلور بھی بیچ رہی ہے، کروڈ آئل بھی لے رہی ہے، اے آئی کے شیئرز کوریا میں بھی لے رہی ہے، امریکہ میں بھی لے رہی ہے. تو یہ جو اسپیکولیشن کہہ لیں یا اس کو کچھ حد تک میں تو کہوں گا irrational انویسٹمنٹ کہہ لیں، وہ بہت بڑھ گئی ہے. یہی حال ہم نے بٹ کوائن میں دیکھا. دیکھیں بٹ کوائن جو ہے 60,000 سے نیچے آ گیا ہے، وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہو گیا تھا، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ جس نے بٹ کوائن نہیں لیا اس نے تو اپنی زندگی برباد کر دی. تو وہی چیز آنکھوں کے سامنے 1 سال میں آدھی ہو گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں وارن بفیٹ اور اس طرح کے جو بہت پرانے سمجھدار اور پیشنس والے جو انویسٹر ہیں، وہ کیش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جو بھیڑ چال ہے یا یہ اور اسپیکولیشن ہے، یا جس کو آپ نے کہا یہ سٹے نما حالات ہیں، یہ مارکیٹ کے رسک کو بڑھا رہے ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گولڈ اور سلور کی بھی قیمتیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں، مگر اس دفعہ زیادہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوا ہے. کوئی 28-30% کچھ ماہ میں گولڈ گر گیا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اوور ٹریڈنگ، اوور اسپیکولیشن اور irrational ڈیسیژن میکنگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر جگہ ہو رہی ہے. اور یہ گولڈ بائنگ میں ہم نے ایک کریز دیکھا جو کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو. یہ حالت ہم نے دیکھی خاص طور پہ انڈیا وغیرہ کے اندر کہ وہ اتنا سونا خریدا گیا کہ وہ اویلیبل نہیں تھا، دکانیں صرافہ بند ہو رہے تھے. اور پھر یہ تک کیفیت آئی کہ کچھ شاید بلیک میں سونا بک رہا تھا. اور پھر ایک رسپانس آیا انڈین گورنمنٹ کا کہ نریندر مودی نے کہا کہ آپ لوگ سونا نہ خریدیں. پھر گورنمنٹ نے ڈی انسینٹیوائز کیا، پھر امپورٹ کو بہت ہائیلی ڈیوٹی ٹیکسز وغیرہ لگائے اور ناممکن بنا دیا. پھر یہ کہ سونا جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی جہاں بائنگ ہوتی تھی، یعنی چائنا اور انڈیا، تو انڈیا کا تو انہوں نے بالکل بھرکس نکال دیا. اور دوسری جانب چائنا کے سینٹرل بینک نے اور انڈیا کے سینٹرل بینک جو کہ پہلے سے پہلے بائنگ میں شریک تھا، انہوں نے روکا. اور اس نے پھر جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ اسٹیمولس دیا، اور جس سے کہ قیمتیں کریش ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں انڈین اکانومی کے ساتھ 2 مسئلے شروع ہو گئے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں پریشر ہے. جو انڈین روپے کی قیمت ہے وہ 6 ماہ میں بہت زیادہ گر گئی ہے. اور پھر پرائم منسٹر صاحب کا پبلکلی آ کر یہ کہنا کہ آپ گولڈ نہ خریدیں، یہ ایک دوبارہ کاز آف کنسرن ہوتا ہے. تو جس طرح اگر ہمارے یہاں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب کرنسی کا کرائسس ہوتا ہے اور فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ آپ کرنسی نہ لیں، تو لوگ پینک ہو جاتے ہیں، مزید خریدتے ہیں. تو اسی طرح کے کچھ حال چال انڈیا میں بھی ہیں. وہاں بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ آنا کہ آپ گولڈ نہ لیں، پھر اس کے بعد جو کرنسی کا گرنا، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے کلچر میں یہی ہے کہ یا اگر انٹرسٹ ریٹ ہمارے اکانومی کے صحیح ہیں تو لوگ اپنے بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں اور کرنسی سٹیبل ہو. مگر جب ہمیں لگتا ہے کہ کرنسی سٹیبل نہیں ہے تو اس کا جو دوسرا آلٹرنیٹیو ہے وہ پھر گولڈ ہی رہ جاتا ہے. تو یہی حال انڈیا میں بھی ہے کہ وہاں پہ کرنسی اتنی تیزی سے گر رہی ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے ایونیوز بہت لمیٹڈ رہ چکے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر اس دوران کا جہاں ہم نے دیکھا کہ گولڈ کنسسٹنٹلی پچھلے 1 سال پورا جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے، اور پھر اس پہ کبھی بہت زیادہ تیزی آئی، اور مگر اپ ورڈ سوئنگ جو تھا وہ مسلسل چلتا رہا. اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تیزی جو ہے وہ منتقل ہوئی گولڈ سے سلور کی طرف، اور پھر سلور جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگا، اتنا بڑھنے لگا کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ نکل پڑا چاندی خریدنے کے لیے. پاکستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہو رہا تھا. یہ ایک عجب سی پوری صورتحال پیدا ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب سونا گرنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چاندی کی قیمت گرنی ہوئی، اور سونا جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرا، گو کہ 1/3 اپنی ویلیو پیک سے کھو چکا ہے. چاندی آدھی سے زیادہ کم ہو گئی اسی دوران. یہ اپ ورڈ سوئنگ اور پھر یہ میسو ڈاؤن ورڈ سوئنگ، یہ سونا چاندی کا کھیل جو ہوا پچھلے پورے 1 سال، اس پہ نظر ڈالیں. جو لوگ ایک ریلی مس کر جاتے ہیں وہ پھر آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں. تو گولڈ کی قیمت بڑھ گئی تو لوگوں نے کہا کہ یار گولڈ کا آلٹرنیٹ سلور ہے. یہ بھی کہا جانے لگا کہ نیکسٹ گولڈ ہے، جو بہت ہی irrational تھنکنگ ہے. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ 100 روپے کا شیئر ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں مہنگا ہے، 10 روپے کا سستا ہے.
ऑल्दो 100 का भी सस्ता हो सकता है, 10 का भी महंगा हो सकता है। तो लोगों ने उसकी प्राइस पर यूनिट, पर आउंस, पर केजी, पर ग्राम कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। और पागलपना तो ये था, कुछ अरसे पहले तक तो कराची में जो सिल्वर का रेट था वो इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा हो गया था। लोग अपने ब्लैक मनी भी उसी में पार्क कर रहे थे। लोगों को ये कहना था कि कैश से तो बेहतर है सिल्वर ले लें, कैश से तो बेहतर है गोल्ड ले लें। मगर अब वही पागलपना जो है उसमें आपने ये देखा कि वो 30%, 25% अपनी पीक से गिर गए हैं। तो मेरा ख्याल में जो मैंने आपको कहा, पोस्ट कोविड एक जो नई जनरेशन जो इस ट्रेडिंग में आई है, वो अपने डिसीजन जो हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट पे, एआई के कमेंट्स पे लेते रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिविटी बाइंग सेलिंग पर हो रही है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो कमजोर होती है। और इसीलिए हमने देखा कि जो कह रहे थे कि जो सिल्वर है वो नेक्स्ट गोल्ड है, अपने बच्चों के लिए सिल्वर ले लें जिन्होंने गोल्ड नहीं लिया। तो ये जो इरेशनल थिंकिंग थी या इलॉजिकल थिंकिंग थी, आई थिंक इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये पूरे साल की और पिछले इस पूरे ज़माने की कि जिसमें सोने की कीमतें पीक पे पहुंची, अब 1/3 रह गई, फिर चांदी की कीमतें पीक पे पहुंची, फिर वो आधी रह गई। अब क्या ये जो सोना चांदी का खेल है, ये कीमतों का ऊपर जाना, बेपनाह बिल्कुल नीचे आ जाना, क्या अब स्टेबिलिटी हम देखेंगे सोने की कीमतों में ओवरऑल? और अब हम शायद इस तरह की अब जो है अपसाइड स्विंग ना देखें, नीचे की स्विंग ना देखें, और चांदी की कीमतें भी अब इस जगह पे ठहर जाएं। तो ये हमें अब इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों कमोडिटीज़ की कीमतों में स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अगर अमेरिका में 4% 1 साल का रेट है, 10 साल का रेट 4.5% है, तो इन रेट्स पर तो बड़ी इकोनॉमी के, जाहिर बात है वहाँ सबसे अमीर लोग भी वही हैं, सबसे बड़े फंड्स भी वही हैं, तो उनके लिए तो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप एक मेटल खरीदें। प्लस बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये ईरान की जो वॉर है ये ख़त्म हो रही है, या कम से कम इसमें वो ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, और इवेंचुअली जो है हालात नॉर्मल हो जाएंगे, छोटी मोटी झड़पें तो होती रहेंगी। तो जब वॉर प्रीमियम भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी हाई हैं, तो एक रैशनल थिंकिंग तो यही कहती है कि या तो फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाया जाए, या जो एक नया बूम आ रहा है एआई में या टेक्नोलॉजी में, उसमें पैसा लगाया जाए। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये जो मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, शॉर्ट टर्म में तो अंडर प्रेशर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।